السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ HMD تجویدی کلاس، اس میں آپ سیکھیں گے آج کے سبق میں رموز الاوقاف یعنی وقف کرنے کی علامات، کن علامات پر وقف کیا جائے، ٹھہرا جائے اور کن علامات پر وقف نہ کیا جائے، اور قرآن مجید میں جو اوقاف وقف کرنے کی جو علامات ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے اور وہ کس کی علامت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر آپ 4 علامات کے بارے میں پڑھیں گے کہ HMD تجویدی کلاس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے رموز الاوقاف یعنی وقف کی علامات، علامات وقف یعنی وقف کی علامات۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہم دیکھیں گے تو کہیں پر گول دائرہ ہوتا ہے، کہیں پر اس طرح کا میم ہوتا ہے، کہیں پر طا ہوتا ہے، کہیں پر جیم ہوتا ہے۔ ان کو رموز الاوقاف کہا جاتا ہے، اور ہر لفظ کا ایک اپنا ایک مطلب ہے اور اس کا مقصد ہے۔ اس لیے آج کل کے حفاظ کو اس بارے میں بالکل خبر نہیں ہوتی اور وہ جا بے جا رکتے ہیں اور پھر ان رموز الاوقاف کا خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ ان رموز الاوقاف کے حوالے سے کچھ بات سمجھا دی جائے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رموز الاوقاف یعنی وقف کی علامات میں سے ایک علامت یہ گول دائرے کی صورت میں قرآن مجید میں آپ کو ملے گی، جو آیت کے اختتام پر ہوتی ہے۔ یہ وقف تام کی علامت ہے۔ گول دائرے کی اس علامت کا مطلب ہے مکمل رکنا، یعنی آیت ختم ہو گئی ہے اور جملہ مکمل ہو گیا ہے، اس علامت پر رک کر سانس لینا چاہیے، اس علامت پر رک کر سانس لینا چاہیے۔ ایک مضمون چل رہا ہے، ایک بات چل رہی ہے، جب اس مکمل ہو جاتی ہے تو جیسے اردو کے اندر یہ چھوٹا سا نشان لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں جہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے، ایک بات مکمل ہو جاتی ہے تو وہ گول دائرہ کی صورت میں ہوتی ہے، اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مکمل رکنا چاہیے۔ بعض پڑھنے والے حفاظ سانس توڑے بغیر، رکنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس توڑ کر وہاں پر ٹھہرنا، بعض حفاظ رکے بغیر وہاں پر اس طرح ٹھہرتے ہیں کہ وقف کر دیتے ہیں اور پھر آگے سے پڑھتے ہیں سانس توڑے بغیر۔ یہ بھی درست نہیں، بلکہ سانس توڑ کر وقف کی جو صورتیں بتائیں، حرکت کو ساکن کر دینا یا 2 زبر کو الف کے ساتھ بدل دینا یا گول تا کو ہا کے ساتھ بدل دینا، اس صورت میں ٹھہرا جائے تو پھر وہاں پر سانس کو توڑ دینا چاہیے۔ تو یہ وقف تام کی صورت ہے۔ نمبر 2، میم کی صورت میں آیت کے درمیان میں
اس طرح کی علامت لکھی ہوتی ہے۔ جس طرح یہ گول دائرہ وقف تام کی علامت ہے، اسی طرح میم وقف لازم یعنی وقف کرنا لازم ہے۔ اس علامت پر رکنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آیت کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ تو جب میم آ جائے کسی مقام پر تو وہاں پر رکنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہ رکا گیا تو معنی میں خرابی لازم آئے گی۔ قرآن مجید سے اس کی میں ایک دو مثال دے دیتا ہوں۔ اسی طرح طا کی صورت میں بھی ایک نشانی، ایک علامت لکھی جاتی ہے۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ جس طرح میم وقف لازم کی علامت، طا وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس علامت پر رکنا ضروری ہے، یعنی آواز روک دیں اور سانس لے لیں، لیکن ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تو رکنے والا رک سکتا ہے اور سانس یہاں پر لے سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، کسی مقام پر جیم لکھا ہوتا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یعنی اس علامت پر وقف کرنا بہتر ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ طا کی صورت ہو تو وقف مطلق اس پر رکنا ضروری ہے، یعنی آواز روک دیں اور سانس لے لیں، لیکن ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ اور جیم کی صورت میں وقف جائز ہے، وقف کرنا بہتر ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ میں اب یہ چاروں صورتوں کی آپ کو کچھ مثال بتا یہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہاں پر جیم آ گیا، یہ چھوٹا سا جیم لکھا ہوا۔ اب یہاں پر وقف کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے۔ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم پیچھے سے ملا کر اور کاف کو ساکن کیے بغیر پڑھنا، ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتہم، اور قبلتک پر ٹھہر کر کاف کو ساکن کر دینا، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ملا کر پڑھنا، اور اسی طرح وما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلت بعض، یہاں پر دیکھیے یہ طا یہ علامت ہے وقف مطلق کی، طا وقف مطلق کی علامت ہے۔ رکنا، جیم کی جو علامت ہے وہاں پر رکنا اور نہ رکنا دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور وقف مطلق میں جملہ تو پورا نہیں ہوتا، لیکن وقف کر کے سانس توڑ دینا جائز ہے۔ جائز سے مراد یہ ہے کہ جب یہاں پر سانس توڑیں گے تو اب پیچھے سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہاں پر ٹھہر گئے۔ اب وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ، تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ سے علیحدہ طور پر پڑھنا یہ جائز ہے۔ البتہ اس کو ملا کر بھی، اگر کسی کا سانس زیادہ ہے تو ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ اب اس کے اندر دو زیر آ گئی، دو تنوین ہے، اور اس کے بعد واو آ گئی، یہاں پر نون ساکن نون تنوین کا قاعدہ لگے گا، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ نیچے آ جائیے، یہاں پر دیکھیے میم آ گئی،
لہٰذا جب ہم ظالمین پر ٹھہریں گے، اور یہ ٹھہرنا وقف لازم ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، کیونکہ اوپر ماقبل سے جو بات چلی آ رہی تھی یہاں پر آ کر مکمل ہو گئی۔ اسی طرح بعض مقامات پر یہ میم درمیان میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو حفاظ اس میم کا خیال نہیں رکھتے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ان جگہوں پر کنارے پر وقف لازم لکھا ہوتا ہے، تو ایسے مقامات پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے۔